میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک جو ہے سخت لگی ہوئی تھی۔ یوں ہی 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 1 ہفتہ 10 دن 11 دن 12 دن کرتے کرتے جو ہے 15 دن گزر گئے۔ جب میں زیادہ ہی بھوک سے نڈھال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روضہ مقدسہ کے ساتھ لگا دیا اور کثرت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مہمان کو کچھ تو کھلائیے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند غالب کر دی اور خواب میں، سبحان اللہ، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو دیکھا کہ دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سامنے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور فرمایا، اٹھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور 10 بوسی کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی۔ اب یہ خواب کی بات ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو روٹی عنایت فرمائی، تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی میں نے کھانا شروع کی۔ اب میں کھاتا رہا تو آدھی روٹی خواب میں کھا لی۔ اب آدھی روٹی خواب میں کھا لی، اب آدھی روٹی باقی تھی۔ تو کہتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا تو بقایا آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، شہنشاہ و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دید ہو تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک شعر تحریر فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ عید کب ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں بقرہ عید اور پھر میٹھی عید، تو اس قسم کی عیدیں مناتے ہیں، یہ بھی عید ہے مومن کے لیے، تو ہر جمعے کا دن عید کے دن کے برابر ہے۔ لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ عید کب ہے کہ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا خواب ہم نے آپ کو سنایا، تو درود پاک کا بھی ورد جاری رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ آج رات پڑھ کے سوئیں گے، کل رات پڑھ کے سوئیں گے، پرسوں رات پڑھ کے سوئیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ظاہری آنکھیں بند ہوں گی اور دل کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کبھی مکے میں ہوں گے تو کبھی مدینے میں ہوں گے، کبھی بغداد شریف کی زیارت کریں گے، کیا کہ سوتے وقت کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت ہمیں نصیب ہوں گی۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا ہو، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ٹینشن ہو جاتی ہے، اور کچھ خواب ہوتے ہیں کہ خوشی ہوتی ہے کہ میں معلوم تو کروں اس کی تعبیر کیا ہے۔ اچھا بسا اوقات ہوتا ہے یوں ہے کہ آپ خواب سمجھ رہے ہیں بہت اچھا ہے نا، اور اپنی تحت اس کی تعبیر نکال لیتے ہیں کہ میں نے جو خواب دیکھا اس کا یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ لیکن جب کسی اہل علم سے جو خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہے اس سے معلوم کیا جاتا ہے تو بھائی تعبیر یہ نکلتی ہے اس کا تو بالکل ہی الٹ ہے۔ آپ نے سوچا خواب دیکھا کہ آج جو ہے کاروبار میں ہو سکتا ہے فائدہ ہوگا، پیسہ ہاتھ آئے گا، لیکن خواب کی تعبیر یہ تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے جو بھی آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ اسکرین کے نیچے دیکھیں،
آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا اس کی اسکرین پر، اس نمبر پہ اپنے کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کا آپ اطمینان کر لیں کہ ٹی وی کی آواز بند ہے، اسی طرح کوئی شور شرابہ تو نہیں ہو رہا۔ اب ایسا نہ ہو آپ نے شور شرابے میں کال ریکارڈ کروا دی، اب آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے، اب ہماری سمجھ میں کچھ اور آئی اور ہم نے معلوم کر لیا، مبلغ دعوت اسلامی سے بتائیے حضرت اس کی تعبیر کیا ہے، اور جو آپ نے چیز بتائی تھی وہ ہم صحیح سمجھ نہ سکے کیونکہ کال میں پرابلم تھی، اب جو چلی تو پھر آپ نہیں میں نے یہ نہیں دیکھا، بھائی تو کال صحیح ریکارڈ نہیں ہوئی نا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ گیا۔ تو آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ خوب اطمینان کر لیں، ٹھہر ٹھہر کر کال ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ ایک چلیں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سلسلہ آ گیا ہے خوابوں کی تعبیر، اور یقیناً لوگوں نے خواب دیکھے ہوں گے، کال ریکارڈ کروا رہے ہوں گے، کوشش میں ہوں گے کہ یہ خواب پوچھیں گے، یہ خواب پوچھیں گے، تو آپ تیار ہیں؟ جی ناظرین ہم تو تیار ہیں، اب آپ کی باری ہے کہ آپ کس انداز سے تیار ہیں۔ اچھا ایک بات میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ بھائی آج میں نے دیکھا ہے خواب میں پہاڑ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ خواب دیکھ کر آئے ہیں؟ نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب میں نے دیکھا پہاڑ، اور ہمارے یہاں پہ دوسرے اسلامی بھائی ہیں یا کوئی میرے رشتہ دار ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں بھائی آپ جا رہے ہیں نا تو میں نے خواب میں پہاڑ دیکھا ہے، تو ذرا میرے پہاڑ کی بھی تعبیر معلوم کر لیے گا۔ اچھا کوئی اسلامی بہن ہے انہوں نے بھی شاید خواب میں پہاڑ دیکھا ہو، اچھا بس اوقات یہ کال چلے گی تو کہے گا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو وہ سمجھے گا شاید یہ میں نے بھی تو یہی دیکھا ہے، جو اس کی تعبیر ہوگی وہی میری ہوگی، جو میں نے پہاڑ دیکھا ہے اور جو دوسرے اسلامی بھائی انہوں نے پہاڑ دیکھا ہے، کسی اسلامی بہن نے خواب میں پہاڑ دیکھا ہے، تو کیا سب کی تعبیر یہی ہوگی؟ ذرا یہ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے عمومی طور پر تو جیسے آپ نے پہاڑ کی مثال دی، جی تو اس کی جو تعبیر ہے ایک کامن اعتبار سے، عمومی اعتبار سے وہ تو یکساں ہوتی ہے، لیکن افراد کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی چیز کو اگر عورت دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، مرد دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، اسی طرح امیر و غریب کے فرق سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اور ایک جو ہے وہ بالکل جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے وہی چیز خواب میں دیکھی، اس کا بھی فرق ہوگا۔ پھر اس میں جو ہے وہ بندے کے اپنے رجحان کے فرق سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ علم دین پڑھاتا ہے، اب اس نے خواب میں ایک چیز دیکھی اس کی تعبیر میں، اور ایک شخص جو ہے وہ فارغ گھومتا ہے، روڈ ماسٹری کرتا ہے، اس کی تعبیر میں فرق ہوگا۔ تو افراد کے مختلف ہونے سے بہرحال تعبیرات کا فرق ہوتا ہے، اور اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بزرگوں نے تقریباً ہر ہی چیز کے باب کے اندر، اس کی تفصیل کے اندر جو ہے وہ یہ اگر آپ کتابیں دیکھیں پڑھیں تو اس کے اندر یہ اس کے فرق کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو بھئی ہمیں معلوم ہوا، اب ایسا نہ ہو کہ تعبیر بیان کی جا رہی ہے۔ ہاں ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، جو آپ نے فرمایا نا کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے جی، اور اسی طرح کا خواب یہاں پر بیان کیا گیا اور اس کی تعبیر بھی بیان کی گئی، تو فقط دیکھ کر اپنے لیے یہ اندازہ لگا لینا یہ بہت دشوار امر ہوتا ہے، اور اس میں غلطی کا بہت زیادہ چانس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی خواب کی تعبیر کو بیان کیا گیا تو اب اس سے اندازہ لگا کر، اس سے ملتا جلتا کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے بعض اوقات تو خود ہی کڑیاں ملا لیتے ہیں اور خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں، تو اس میں غلطی کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تو بس اوقات ہوتا ہے نا کوئی مدنی چینل پر یا کہیں آپ سنتے ہیں کہ یہ سب پڑھ سکتے ہیں، تو خواب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تو جس کا خواب ہے وہ ریکارڈ کروائے، یہ ہوا تھا، دن تاریخ بھی بتانی ہے کہ اس سے بھی فرق ہے کہ میں نے اس وقت خواب دیکھا، دن بتانا چاہیے، تاریخ کا اس سے کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ ہاں چاند کی تاریخوں سے فرق پڑتا ہے، لیکن نہ بھی بتائیں، یاد نہیں بھی ہوتا بعض اوقات۔ اب سلسلہ تو ہفتے میں ایک دن ہے نا، اب بہت پہلے خواب دیکھا تھا، اب وہ بیان کریں گے، تو اگر بالکل ایگزیکٹ یاد ہو تو بتا دیا جائے، ورنہ نہ بھی بتائیں تب بھی چل جاتا ہے۔ چلیں جی ہم تیار ہیں، اور یقیناً آپ نے کالس وغیرہ ریکارڈ کروائی ہوں گی، تو کالس کی جانب چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ظفر اقبال شاہ بخاری ہے، میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج رات باپا کو خواب میں دیکھا
اور میں اسے اپنے گھر لے کے آیا ہوں پاپا جی کو، اور وہ میرے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، باتیں کی، اور پھر ہم نے مسجد میں اکٹھے نماز پڑھی ہے، اور پھر وہ دوبارہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ پلیز اس کی تعبیر بتائیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، کبھی کبھی میرے سر میں درد رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہوں، کاروبار ماشاءاللہ صحیح ہے لیکن کاروبار میں دل نہیں لگ رہا۔ جی ظفر بھائی انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں آپ کی خواب کی تعبیر۔ جی اور کوئی کالس ہے تو وہ بھی سنا دیں۔ جی چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ظفر بھائی نے ان کی تو قسمت جاگ اٹھی، اور یہ کہ باپا جانی خواب میں تشریف لے آئے، گھر بھی آئے، تو ایک تو یہ ان کا خواب تھا، اور انہوں نے ایک مسئلہ بھی ڈسکس کیا کہ کاروبار ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا ایسا بھی ہے، لوگوں کے کاروبار نہیں ہے، وہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم جاب پر جائیں، کاروبار کریں، تو کاروبار نہیں ہے۔ تو یہ ایک نعمت ہے ظفر بھائی کہ آپ کو ایک نعمت ملی ہوئی کہ آپ کا کاروبار ایک دم سیٹ ہے، اور آپ نہیں چاہ رہے، تھوڑی سی سستی ہے، لیکن بہرحال اسد بھائی اس پہ کلام فرمائیں گے۔ جی اسد بھائی خواب کی تعبیر۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی انہوں نے زیارت کی، ماشاءاللہ بزرگوں کی زیارت جو ہے وہ خواب میں باعث برکت ہوا کرتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ بزرگ تشریف لا کر نیکی کی دعوت بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے بھی اس طرح کے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ خواب میں تشریف لائے، کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے قبول کیا۔ بعض جو ہے وہ گناہوں بھری زندگی گزارتے تھے، اور اس خواب کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں معمولات میں تبدیلی لائی، اور آج ماشاءاللہ ایک اچھے منصب پر ہیں، ایک اچھے مقام پر ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ تو نہیں بیان کیا، گفتگو جاری رہی، تو ظاہر ہے کہ بزرگوں کی گفتگو اچھے موضوعات پر ہی مشتمل ہوتی ہے، اور وہ اچھی ہی گفتگو ہوا کرتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کی زیارت کی، ایک تو ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت سے ان کو محبت معلوم ہوتی ہے، اور دوسرا امیر اہل سنت کا تشریف لانا، گھر میں کرم فرمانا، تو یہ باعث برکت ہے۔ تو اس خواب کے شکرانے میں انہیں چاہیے کہ اگر مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اور اگر پہلے سے ہی ماحول سے وابستہ ہیں تو کوئی اور اچھی نیت کر لیں، اور اگر ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کال کر کے اپنی نیت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، مدنی قافلے میں نیت کر لیں، یا اسی طرح اور جو درس دینے کی نیت، درس سننے کی نیت، کوئی بھی ایک اچھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بھی بہت مفید ہوگا، اور آخرت میں انشاءاللہ باعث اجر ہوگا۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ ظفر بھائی کو تو اپنے خواب کی شاید تعبیر معلوم ہو گئی۔ اچھا ایک بات بھی بتا رہے تھے کہ کاروبار ہے، دل نہیں لگ رہا، تو دل لگائیں ان کا کس طریقے سے، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں ویسے بڑا مشکل سا معاملہ ہے ان معنوں پر کہ کاروبار سیٹ ہو اور پھر بھی دل نہ لگے، تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً، لیکن یہ ہے کہ مدنی پنصورے کے اندر سر میں درد کا بھی انہوں نے بیان کیا تھا، تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے وظیفہ، ورنہ میں عرض کر دیتا۔ مدنی پنصورہ جو ہے وہ حاصل کر لے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے شائع کردہ، اس میں درد سر کا وظیفہ بھی ہے، اور کام میں دل نہ لگتا ہو تو اس کا بھی وظیفہ موجود ہے، خود حاصل کر لیں۔ اور اگر مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت ہے ان کے پاس، تو dawatIslami.net یہ ہمارا جو ویب ایڈریس ہے، وہاں پر وزٹ کر کے لائبریری کے اندر انشاءاللہ ان کو مدنی پنصورہ مل جائے گا۔ ظفر بھائی آپ نے یہاں کال کی، اور یقیناً آپ کو اپنے خواب کی تعبیر تو معلوم ہو گئی، لیکن ہمارا ایک سلسلہ آتا ہے روحانی علاج، تو اس میں بھی آپ کالز کر سکتے ہیں اور اپنے پریشانی کا حل جان سکتے ہیں۔ جی تو یقیناً آپ ہمیں کالز کر رہے ہوں گے، اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہوں گے۔ اب جب بندہ کال ریکارڈ کروا دیتا ہے نا، ایک تو کال جب مل نہیں رہی ہے، یہ کال ہی نہیں مل رہی ہے، مل جائے، اور جب مل جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور جب زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب چل جائے، جو میں نے خواب بیان کرا ہے وہ مجھے پتا تو چل جائے۔ ٹھیک بات ہے بھائی، آپ کا حق ہے، آپ نے کال ریکارڈ کروائی ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کال جو ہے اپنے سلسلے میں شامل کریں۔ تو آئیے دوسرے اسلامی بھائی کیا اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توکن حسین اطاری قادر پور راما مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ یار اسلامی ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کو 2-3 رات سے مسلسل ایک ہی خواب آ رہا ہے۔ تو خواب یہ کہ جب وہ خواب میں کھیت میں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان کو 2 سانپ نظر آتے ہیں، وہ سانپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ رک کر کھڑے رہتے ہیں۔ اب یہ جاگتے ہوئے بھی ان کے گھر میں ایک سانپ نظر آ گیا ہے تو بہت پریشانی ہے۔ آپ یہ معاملہ بتا دیں کہ 2-3 دن سے ایک ہی خواب نظر آ رہا ہے اور جاگتے ہوئے بھی
پھر صاف نظر آ گیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے اور ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ مہربانی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت بھائی ملتان شریف سے جی جا رہے ہیں تو سانپ نظر آ رہے ہیں، ہاں، انہوں نے کہا کہ حقیقت میں بھی نظر آیا۔ حقیقت میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور 2-3 سانپ ہیں جو لڑائی کر رہے ہیں، جی اور یہ بار بار دیکھ رہے ہیں اور 2-3 دن سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، جی، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ جس علاقے کے انہوں نے بیان کیا تو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کا یہ ایک یوں سمجھے کہ مضافاتی علاقہ ہے، قصبہ ہے یا ایک مستقل اس کی حیثیت بھی ہے، لیکن مدینۃ الاولیاء کے اطراف میں ہی یہ شمار ہوتا ہے۔ اور کھیتوں میں ان کے بھائی نے دیکھا کہ جاتے ہوئے ان کو سانپ بھی نظر آیا، اور خواب میں بھی اسی طرح کا منظر یہ دیکھ رہے تھے۔ تو عمومی طور پر تو سانپ جو ہے وہ نظر آ ہی جاتا ہے کھیتوں کے اندر، یا آج کل بارشوں کا موسم ہے تو بارش کا موسم ہو، سیلاب کا بھی سیزن ہے، تو اس طرح کی چیزیں نکل آتی عام حالات کے مقابلے میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ البتہ انہوں نے جو خواب بیان کیا تو خواب میں سانپ کا دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے، اچھا، اور سانپوں کا آپس میں لڑنا یہ دشمن کا آپس میں لڑنے سے متعلق ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ ایک تو یہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، روزانہ رات کو سونے سے قبل جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 سورتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری، انہیں پڑھ کر سوئیں۔ اسی طرح مکتبۃ بستہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو تعویذات عطاریہ کا بستہ ہے، اسلام بھی لگایا کرتے ہیں، وہاں سے تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو وظائف ہیں اپنی حفاظت کے لیے وہ بھی پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ویسے سانپ کا دیکھنا بہت زیادہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بڑی تعداد ہے کالز کی جس میں لوگ جو ہے وہ عموماً سانپ کو دیکھا کرتے ہیں، تو اس سے ایک یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آپس کی دشمنیاں جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہیں، جس کو دیکھو دوسرے کے بارے میں دل میں جو ہے وہ دشمنی پال کے بیٹھا ہوا ہے، بظاہر بھی لڑائیاں، جھگڑے، فساد گھر کے اندر، خاندان کے اندر، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور خواب بھی اسی کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے خواب جو ہے وہ عموماً بکثرت بیان کیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے بھائی کی حفاظت فرمائے جن کا خواب انہوں نے بیان کیا، اور جو وظائف وغیرہ عرض کیے ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دشمن کے نقصان سے یہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور شوکت بھائی، میں آپ کو بھی اور آپ کے بھائی جان کو ایک مدنی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مرید نہیں ہیں تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک خاص شجرہ مرتب فرمایا ہے، اور وہ خاص ان معنوں میں ہے کہ باپا جانی کی تمام کتابیں سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ شجرہ جو ہے نا یہ صرف مرید پڑھیں گے، تو اس کے اندر دشمن سے حفاظت کا نسخہ ہے، اور یہ ہے کہ ایسے وظائف ہیں اس کے اندر کہ رات کو کیا پڑھ کے سونا چاہیے، اپنے مال کے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کا بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے شجرے کے اندر۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ تو آپ جس طرح آپ نے کالز کی تو آپ ہمیں یہ کالز بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ جی میرے بھائی جان جو ہیں وہ مرید ہونا چاہتے ہیں یا آپ خود مرید ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ ذہن ہو ہمارے گھر میں ایک چھوٹا مدنی منا ہے، چھوٹی مدنی منی ہے، تو وہ بھی بے پیرا نہ ہو، تو اس کے گلے میں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پٹا ڈال دیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہی کرم ہوگا۔ تو آئیے مزید خواب کی جانب بڑھتے ہیں، سنائیے جی۔ میں احمد آباد ہند سے بول رہا ہوں، گجرات سے۔ میرے بچے کی امی کے لیے خواب کی تعبیر پوچھنے کی تھی۔ ان کو 3 سے 4 دن ہو گئے، رات کے ٹائم پہ ایسا دکھتا ہے کہ بکرا کوئی آدمی بکرا اپنے پاس کاٹ رہا ہے، اور کاٹنے کے بعد پھر ان کو ایک دم سے حاضری آ جاتی ہے، جیسے کہ حاضری ہوتی ہے درگاہ پہ حاضری آتی ہے، اس طرح سے حاضری آنا شروع ہو جاتی ہے، بال کھول دیتی ہیں، اور یہ بار بار اس طرح سے ان کو ہونے لگتا ہے، اور یہ 4 سے 5 مرتبہ ہو گیا۔ کل رات کو بھی ان کو اسی طرح سے ہوا تھا کہ اپنے بال کو کھول دیا تھا انہوں نے، اور اس طرح سے حاضری کرنے لگی تھی، اور بعد میں پھر خالی خواب میں آتا ہے، ایسے دن میں نہیں آتا ان کا کچھ بھی ایسا۔ جی، گجرات سے اسلام بھائی جو ہے معلوم کر رہے تھے اور مسئلہ ڈسکس کرا کہ حاضری وغیرہ آتی ہے، اور یہ کہ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے، خواب سے ہٹ کے عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ جو بزرگوں کی حاضری آنے کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں،
تو اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ بزرگوں کی حاضری اس طرح سے نہیں آیا کرتی. یہ ایک عوامی کانسیپٹ ہے اور جاہلانہ سوچ ہے. اور اس طرح اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا بھی ہے، بالفرض اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شور مچاتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے یا کرتی ہے، تو وہ جنات ہوتے ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں. اچھا، وہ تو آ کے پھر یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم غوث پاک ہیں جی، یا پھر وہی نا، عبداللہ شاہ غازی ہیں، جی، اس قسم کی وہ تو بول بزرگوں رہے کا ہوتے ہیں. نام لیتے ہیں. اچھا، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس کی جو وضاحت بیان کی ہے بزرگوں نے وہ یہی بیان کی ہے کہ یہ شریر جنات ہوتے ہیں اور ان کو مزہ آتا ہے. جنات کو اچھا. مزہ آتا ہے نا، جیسے انسانوں کو شریروں کو مزہ آتا ہے کہ تماشا ہونا چاہیے. اب وہ کسی بھی وجہ سے ہو، لوگ جمع ہوں، باتیں کریں، ان کو خوشی ہوتی ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، روڈ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، کسی بارونق جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے اور تماشا لگایا ہوا ہوگا. تو اسی طرح جس طرح پھر زیادہ پکی ہو تو ایک وقت مخصوص ہو جاتا ہے، اس وقت میں آئیں گے، لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے مسئلے مسائل لے کر، جی، اور پھر بالکل. بس اوقات تو ان سے بھی خوابوں کی تعبیر چل رہی ہوگی. وہ سب کچھ بتاتے ہیں، وہ جاگتے ہوئے لوگوں کے بھی خواب بیان کر دیتے ہیں. اچھا. تو وہ بڑے ماہر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک جاہلانہ خیال ہے. تو جاگتے ہوئے بھی حاضری کا کوئی تصور نہیں ہے. شریر جنات ہوتے ہیں اور وہ اس چیز سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ لوگ تماشا دیکھیں، ان کو لطف آتا ہے. تو دوسرا رہا کہ انہوں نے خواب کی حالت کا بیان کیا، تو یہ بھی شیطان کی طرف سے خواب بعض اوقات اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے اور اس کی وجہ سے مسلمان کو پریشان کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے غالباً اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا تھا. تو انہیں کہیں کہ تسلی رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور خواب میں چونکہ بعض اوقات شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، وسوسے جیسے دل میں ڈالتا ہے، اسی طرح خواب میں بھی شیطان جو ہے وہ عمل دخل کر کے مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے. تسلی رکھیں، باوضو سونے کی جو ہے وہ عادت بنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے جو پریشان خواب ہوتے ہیں اس سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مرید ہے اور جو مرید نہیں ہے، تو جنات تو کانپتے ہیں صرف غوث پاک کے نام سے. اگر میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا، اگر آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید نہیں ہیں تو مریدوں میں شامل ہو جائیں. اگر آپ مرید نہیں ہیں تو مریدوں میں شامل ہو جائیں کہ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ عز و جل. اس خواب کی بھی تعبیر ہم نے بیان کی. اگر کوئی دوسرا خواب ہے تو وہ بھی سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ جانور بڑے لوگوں کو خواب میں نظر آتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ہم نے ہاتھی نظر آ گیا، ہمیں شیر نظر آ گیا. تو اس قسم کے جانور بھی لوگوں کو نظر آتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل، جیسے کہ پہلے ایک شروع میں کالس آئی تھی، اس میں سانپ کے بارے میں معلوم کیا گیا تھا، تو ہم نے ایک ڈسکس ہوئی تو مشورے نے طے پایا کہ ہم اپنے سلسلے خواب کی تعبیر میں ہر سلسلے میں ایک جانور کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کریں گے. تو آج کا ہمارا انتخاب ہوا تھا بلی کے بارے میں نا. تو اسد بھائی، میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ بلی کو خواب میں دیکھنا، اب وہ یہ کہ بلی آ گئے خواب میں، اب یہ کہ شاید بچے بھی اس کو خواب دیکھتے ہوں، بلی نظر آئی ہے، اب یہ کہ عموماً گھروں میں بلی دیکھتے رہتے ہیں. ایسا جانور ہے کہ آپ لکھیں یہاں میری گانی، تو آج خواب میں دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہاں، بلی واقعی بکثرت نظر آنے والا جانور ہے اور اتنے گھروں میں آنے جانے والی یہ ایک شے ہے کہ بچے اولاً جن چیزوں کا نام جو ہے وہ سیکھتے ہیں تو اس میں سے ایک بلی بھی ہوتا ہے. بڑی کم عمری میں ہی بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا اور اس کی نقل اتارتے ہیں، میاؤں میاؤں کرتے رہتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں. تو خواب کے اندر بھی بلی کا نظر آنا، اس کی تعبیرات جو ہیں عمومی اعتبار سے جو ایک جنرل اس کی تعبیر ہے وہ غلام سے کی گئی ہے، خادم، غلام. اور دوسری اس کی جو عمومی تعبیر ہے وہ بیماری سے بھی کی گئی ہے. یعنی مطلب کہ بلی خواب میں دیکھی تو غلام، یہ مطلب غلام یعنی اب اس کی کیفیت کے مطابق اس کا حکم ہوگا. غلام کا نظر آنا ایک یہ، دوسرا ہے بیماری بھی اس کی تعبیر بیان کی گئی، اور تیسری اس کی تعبیر جو ہے وہ چور سے بھی بیان کی گئی ہے کہ بلی کا خواب میں دیکھنا، چور سے واسطہ پڑھنا، چور سے واسطہ پڑ سکتا ہے. تو بلی خواب میں آئے تو چھوٹا تالا لگا، بڑا تالا لگا دیں، تو ذرا حفاظت کریں اور روحانی علاج بھی لے لیں. اچھا، یہ تو آپ نے بتایا کہ بلی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ہے. اگر بلی گھر میں آ جائے
اب ایسا نا چور آ جائے گا، اب اس کی کیا تعبیر؟ یہی بات ہے نا، اب جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی بلی جو ہے خواب میں دیکھیں گے تو ایک چور سے واسطہ پڑنا ہے، اب بلی گھر میں دیکھنے ہاں تو اسے چور آئے گا ہی آئے گا، اب اپنے تحت یہ اب سوچ لیا گیا. لیکن آپ بتائیے اس کی صحیح تعبیر کیا؟ اگر بلی گھر میں آ جائے اور وہ خواب میں دیکھے کہ ہمارے گھر میں آج جو ہے بلی آئی ہے، بلی آئی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ معلومات کے لیے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کوئی اپنے خواب کے لیے تعبیر ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر پائے گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے. تو چور کا گھر میں آنا یہ بھی ہے اور بیماری کا گھر میں آنا یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بلی گھر میں آئی تو اب چور گھر میں آیا، اور دوسرا خادم یا غلام. اب غلاموں کا زمانہ تو نہیں ہے تو خادم کی تعبیر جو ہے وہ اس سے زیادہ لی جاتی ہے، یہ بھی اس کی تعبیر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اچھا، جیسے کہ آپ کی باتوں سے معلوم بھی ہو رہا ہے کہ خواب کا تعلق جو ہے روزمرہ کے معاملہ سے، کہ سانپ دیکھا تو جا رہے ہیں تو خواب میں وہی چیز نظر آ گئی. تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بلی آتی ہے نا، اب مچھلی گھر میں پک گیا ہے، اوہ بلی کا تو آنا ہی آنا ہے نا، اور وہ دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں آؤ، جو کہ آتی نہیں ہے لیکن ایک تھوڑا رش لگ جاتا ہے، 2-3 بلیاں آتی ہیں، وہ ادھر سے آواز دے رہی ہے، بس اوقات تو کھانا مشکل ہو جاتا ہے، گیٹ بند کر دو بھائی ذرا کھانا کھا لیں. پھر مچھلی کی اسمیل بھی ویسے بہت پھیلتی ہے. جی آتی ہے اس کی اسمیل زیادہ. تو پھر یہ کہ بیٹھے ہیں تو وہ آتی ہے، قریب آتی ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں، اس کو بھگاتے ہیں. پھر بھی وہ کچھ لے کے ہی جائے گی نا. اب یہ کہ اس کو بھی کچھ مچھلی وغیرہ دیں، اگر اس کو دے دیں بس اوقات ہی ہوتا ہے کہ دوسرے بھی آ جاتے ہیں، تو پھر اس قسم کا ماحول بن جاتا ہے. آپ اس کو نہیں دیتے تو بہت قریب آ جاتی ہے، تو بہت قریب آ جاتی ہے تو پھر بس اوقات کاٹ بھی لیتی ہے. اچھا پھر یہ معاملہ ہوتا ہے عموماً بچوں کو کاٹ لیتی ہے. کل ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک مدنی منی چھوٹی سی نا، تو بس اوقات بچے جو ہوتے ہیں نا بلی پکڑ لیتے ہیں، تو بلی اٹھا کے نا اس کے اوپر پھینک دی، تو اس کی آنکھ پر نا اس کا پنجہ لگ گیا، تو دیکھا ہے اس کے یہاں پر نا چوٹ لگی ہے، خراش آ گئی اس کے. تو یہ کہ کلی کی بات بتا رہا ہوں نا کہ بلی نے کاٹ لیا، اس کا پنجہ مار دیا. تو یہ اگر خواب میں اس قسم کا معاملہ ہو کہ بلی جو ہے نظر آئی اور اس نے جو ہے کاٹ لیا، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اس کی ایک تعبیر تو بیماری کا حملہ کرنا. اچھا، یہ بھی کی جاتی ہے کہ بلی نے کاٹ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ حملہ آور ہوگی. جیسے بلی کو بیماری سے تعبیر کیا گیا، اسی طرح چور جو ہے وہ اس کا مال لے کر جانا، یہ بھی اس کی تعبیر کو بیان کیا گیا. اور اسی سے متعلق جو ہے بلی کو بھگا دینا یا بلی پر غالب آ جانا، بلی کو جو ہے وہ اٹھا کر پھینک دینا خواب کے اندر، تو یہ چور کو مغلوب کرنے کی، یعنی اس پر غالب آنے کی جو ہے وہ یہ علامت ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ کہ بلی کا تذکر ہو رہا ہے، تو یہ بھی بات بتائیے کہ بلی کا دودھ پی جانا رکھا ہوا ہے، عموماً بلی جو ہے دودھ پی جاتی ہے، تھوڑی دیر رکھ دیتے ہیں. اب یہ کہ اس کے دودھ سے خاص وہ ہے، اس کا ایک رشتہ ہے. ہاں دودھ اور بلی کا تو بالکل بس وقت پلایا جاتا ہے گھر میں باقاعدہ، بھائی اس کا بھی حصہ دے دو نا، باقاعدہ بلیاں پالتے ہیں. تو اب یہ کہ بلی دودھ پی جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے. بلی کا دودھ پی جانا یہ اگر کوئی غلام شخص دیکھے، یعنی خادم ہے یا غلام ہے کسی کا، آج کل تو غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے لیکن کتابوں کے اندر جو ہے ان کی تعبیرات کو بھی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ بزرگوں کی کتابیں لکھی ہوتی ہیں تو اس زمانے میں چونکہ غلام بکثرت پائے جاتے تھے، تو اگر کوئی غلام یہ خواب دیکھے کہ بلی نے دودھ پی لیا تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ آزاد ہوگا. اور اگر کوئی آزاد شخص دیکھے، جیسے آج کل ہے عمومی حالات میں سارے لوگ آزاد ہیں، غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، اگر کوئی آزاد شخص دیکھتا ہے کہ بلی آئی اور اس نے دودھ پی لیا تو یہ اس کو نفع ملنے کی علامت ہے، یہ اچھی تعبیر ہے. ابھی تو اب دیکھیے بیماری کا آنا یہ فرق ہو گیا نا. اب دیکھیں نا بلی نے دودھ پی لیا، ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں بھی ایک طرح سے مال جانے کی علامت ہے، یعنی دودھ پی لیا نقصان ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی بیان کی گئی. غلام کے حق میں بھی اچھی ہے، اسی طرح آزاد کے حق میں بھی اچھی ہے. تو یہ خواہش ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کرنا کہ میرے خواب میں بلی نظر آئے وہ دودھ پی لے، جیسے وہ پریشانی ہو، خواب کی تعبیر اچھی ہے. اتنا گھوم کے آنے کی کیا عادت ہے باپو، یعنی نفع ہی چاہیے نا. جی تو اللہ کی بارگاہ میں سیدھی دعا کر لے، اللہ مجھے نفع عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ خواہش کرنے میں تو چلائے نا، تو یہ تھوڑا ہوگا بلی نظر آ جائے. جو چیز دیکھتے ہیں وہ آج لوگوں نے ہو سکتا ہے سلسلہ دیکھا ہو تو مارکیٹ میں جائیں گے، پھر ایک سیگمنٹ بنانا پڑے گا، اپنی خواہش کے مطابق خواب دیکھیے. جی
ایک وہ ہوتا ہے بات چیت تو ہوگی، اب ظاہری بات ہے جس نے جو رات میں دیکھا، جس نے جو دن میں ہوا، وہ ایسے لوگ بھی ہیں ملتے ہیں، جیسے بات چیت ہوتی ہے نا، اب جیسے سلسلہ ہے تو کئی لوگ جو ہے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں بھی ہوں، جو سونے سے پہلے نیت کر کے سوتے ہیں، یار آج یہ خواب نظر آنا چاہیے، اور یار یہ خواب نظر آئے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا خواب ہے، مزہ آ رہا ہے نا، کسی باغ کے اندر ہیں تو سیر کر رہے ہیں، اب وہ چشمے کے پاس پہنچے ہیں، اب میٹھا پانی نظر آ رہا ہے، اب اس کو پینے لگے تھے کہ آنکھ کھل گئی، اب دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ خواب جو ڈسکنیکٹ ہو نا وہیں سے کنٹینیو ہو جائے. تو خواہش کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پر اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی اچھی نیت ہے تو بجائے اس کے کہ مجھے بلی نظر آئے، گھر میں بھی آئے وہ، پھر دودھ بھی پیے، تو اتنا لمبا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کر لے کہ یا اللہ عز و جل مجھے یہ عافیت عطا فرما دے، یہ نفع عطا فرما دے، تو وہ زیادہ آسان ہے. سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر کے سوئیں. بہت سارے بزرگان دین کا معمول ہے کہ سونے سے قبل کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتے تھے. بعض تو سوتے ہی نہیں تھے، رات بھر ذکر و اذکار میں ہی اپنی رات گزار دیا کرتے تھے. جب ہم سو کے سونے سے پہلے پڑھیں گے، وہ ہمارا ایک سلسلہ بھی تو ہے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے آپ درود پاک پڑھتے، کعبۃ اللہ تصور میں، گنبد خضرا تصور میں، یہ تصور باندھ کر آنکھیں بند کر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک حبیب اللہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں. تو شعر کتنا پیارا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ماشاء اللہ عز و جل. جی، اور دوسری کالز کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام وسیم ہے، میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں. مجھے اکثر اوقات کبھی گدھا کاٹنے کو دوڑتا ہے رات کو، کبھی کوئی کتا جو مجھے چارپائی سے نیچے اتر نہیں دیتا. پلیز اس کی جو ہے نا تعبیر بتائیے مجھے، شکریہ. جی وسیم بھائی کا خواب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں. اگر دوسرا کوئی خواب ہے تو وہ بھی سنا دیجیے. یعنی السلام علیکم جی، عرفان علی بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. سر رات کو خواب میں نا دوسرا جو فوت ہو چکے ہیں نا میرے اپنے، وہ مجھے خواب میں ملتے ہیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ عرفان بھائی آپ کی تعبیر بتائی جاتی ہے. وسیم بھائی پاک پتن سے کہ ان کو خواب میں گدھا بھی کاٹ رہا ہے اور کتا جو ہے ان کو نیچے بھی نہیں کرنے دے رہا، تو یہ دو جانور یہ دیکھ رہے ہیں اور ان پہ یہ حملہ کر رہے ہیں. تو وسیم بھائی کے خواب کی تعبیر کیا بنے گی؟ پریشان معلوم ہوتے ہیں. جی ہو سکتا ہے ان پر مشکلات جو ہے وہ ان دنوں ہوں جن دنوں انہوں نے یہ خواب دیکھا. تو گھبرائے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا کریں. البتہ اس میں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ جو جانور انہوں نے بیان کیے تو یہ کمزور دشمن کی علامت ہے. یعنی دشمن ہوگا لیکن وہ کمزور ہوگا. تو عافیت کی دعا کریں. اور ایسے اسلام بھائیوں کو چاہیے جس کے بارے میں دشمن کا بیان کیا، جیسے سانپ کے بارے میں، اسی طرح کتا بھی کمزور دشمن کی علامت ہوتا ہے اور اس کا کاٹنا جو ہے وہ اس کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے. تو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کر دیں، کیونکہ صدقے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. اور عمومی طور پر ضروری نہیں کہ ہر ایک کی کال کو ہم انٹرٹین کر سکیں اس سلسلے میں. تو بعض اوقات بڑی بے چینی ہو جاتی ہے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ خواب دیکھ لیا، اب رابطہ نہیں ہوا یا کال اٹینڈ نہیں ہوئی یا اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکی کسی بھی وجہ سے. تو جب بھی ایسا محسوس ہو کہ اس کے اندر مجھے کوئی برائی بظاہر نظر آ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے بارے میں تعبیر تو ایگزیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن بعض اوقات ایسا واضح ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو. تو ایسوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو عافیت کے لیے دعا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دوسرا کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں. تو صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اس نیت سے صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ عز و جل. جی وسیم بھائی آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی ہوگی. اب عرفان بھائی ہیں. اچھا یہ عرفان بھائی نے خواب بیان کیا نا، یہ ہوتا ہے کہ عموماً کسی کا انتقال ہو جائے، ایک میت ہو گئی، پھر کچھ عرصے بعد دوسری ہو گئی، یا بہت قریب فاصلے پہ میت ہو گئے، پھر دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے فوت شدہ لوگوں سے مل رہا ہے. تو خاندان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، عموماً یہ بات آتی ہے سامنے کہ بولتا ہے کہ اب لگتا ہے یار میرا نمبر آ گیا نا، وہ اس قسم کے یار مجھے نظر ہی وہ لوگ آ رہے ہیں جو انتقال کر گئے. اب یہ کہ فوت شدہ اپنے اسلامی بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی حضرت؟ دیکھیے خواب میں کوئی مردہ نظر آئے یا نہ آئے، اچھا نمبر تو ہر ایک کا لگنا ہی ہے، یہ تو ہے، موت تو برحق ہے.
البتہ یہ آپ نے درست فرمایا کہ نفسیاتی طور پر جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہو جائے، اور خاص طور پر اگر مردہ کسی کو بلا لے، جیسے خواب میں مردہ نظر آیا، فوت شدہ ہے، اور کسی نے اشارہ کر دیے، تو اب تو خواب دیکھنے والا صبح اٹھتے ہی شاید سردیوں میں بھی اس کو پسینہ آ جاتا ہوگا کہ مجھے تو مردے نے بلا لیا، اب تو بس میں گیا۔ اور جو جن کو بتا رہے ہیں نا، اب شاید ان کی بھی ہمدردیاں بڑھ جائیں اس سے۔ جی، تو ایسا نہیں ہوتا، مردے خواب میں نظر آ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ بندے نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے، عموماً جاننے والے خواب میں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا میرے عزیز رشتہ دار جو فوت شدہ ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، آپ نارمل رہیے، ایزی رہیے۔ البتہ اگر مردے کو جس حال کے اندر دیکھا ہے اس حال کے مطابق پھر اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ تو اگر ویسے آیا ہے مردہ اور ملاقات ہوئی ہے، فقط کوئی بات چیت کی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، تو پھر اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ ویسے بندے کے خیالات ہوتے ہیں، کوئی پرانا خیال ہوتا ہے، جیسے جب یہ زندہ تھے تو ملاقات ہوئی تھی، بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، تو اب وہی چیز اس کو خواب کے اندر نظر آ گئی۔ البتہ اگر جو ہے مردہ کوئی بات کرتا ہے، اب وہ بات کیا ہے، یا کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ چیز کیا ہے جس کا یہ سوال کر رہا ہے، یا مردہ اپنے بارے میں کوئی بات بیان کرتا ہے، اپنا کوئی حال بیان کرتا ہے، یا یہ دیکھنے والا اس کا کوئی حال دیکھتا ہے، اچھا یا برا، دونوں طرح کا ہو سکتا ہے کہ باغ کے اندر دیکھا اس کی تعبیر الگ ہوگی، اسی طرح مشکل کے اندر دیکھا تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، تو پھر اس کی کیفیت کے مطابق جو ہے وہ تعبیر الگ ہوگی۔ عمومی طور پر رشتہ دار فوت شدہ مرحومین جو ہیں ان کا خواب میں نظر آ جانا، یہ اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جاتی۔ اچھا، تو عمومی حالات سے متعلق ہوتے ہیں، خیال ہے جو بندے کو خواب کے اندر نظر آ گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ مردہ نظر آئے تو بس اوقات اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن ہمارے یہاں جو ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خواب بیان کیا جائے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو فوراً منٹوں سیکنڈوں میں اس کی تعبیر بیان کر دیتے ہیں۔ اب جب نے خواب دیکھا ہے نا، اس کی تعبیر یہ ہے بہرحال، لیکن مردہ نظر آ جائے، اگر آپ کافی دنوں سے اور قبر پہ نہیں گئے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا دادی یا نانا نانی کا انتقال ہو گیا اور آپ قبر پہ نہیں جا رہے ہیں، ویسے بھی جانا چاہیے، یہ نہیں کہ نظر آ گیا تو آپ چلے جائیں، یہ بھی اچھا ہے کہ آپ اس بہانے گئے تو وہ نظر آیا، آپ چلے گئے، اس کو بیچارے کو فائدہ ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے اب جائیں گے تو کچھ پھول بھی ساتھ لے لیں گے، اب یہ ہے کہ جائیں گے تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر آئیں گے، سورہ یاسین، سورہ ملک۔ تو جن کے والدین اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، میرا ان کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ ہر جمعے کو نماز فجر کے بعد اسلامی بھائی یہ کہ ان کی قبر کی زیارت کریں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہے، آپ کو دنیا میں دیکھنے میں نصیب ہوں گی، اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ناراض تھے والدین اور یہ ہے کہ دنیا سے چلے گئے، اب معافی تلافی کیا ہوگی، وہ بولیں گے میں نے معاف کیا، لیکن آپ ان کی قبر پہ حاضر ہوں، کثرت کے ساتھ حاضر ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل کل بروز قیامت وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ قدم قدم پر آپ اصالہ ثواب کرتے رہیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو نصیب ہوں گی۔ آئیے اور خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لاہور سے بول رہا ہوں اور مجاسم میرا نام ہے۔ مجھے خواب آئی ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور دوبارہ پھر خواب آتی ہے، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں اور جو ہے نا وہ تکیہ لگا کے بڑے خوبصورت پلنگ پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میری جی، والد صاحب کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی، لاہور سے ہمارے اسلام بھائی معلوم کر رہے تھے کہ والد صاحب کو دیکھا ہے۔ جی، اب شاید والد صاحب حیات ہیں یا انتقال فرما گئے، یہ انہوں نے اس چیز کا فوت شدہ غالباً انہوں نے مینشن کیا ہے۔ اچھا، والد صاحب تو کو وہی دیکھا جو ہے، ہم بات کر رہے تھے نا ابھی کہ اس کی اگر کوئی اچھی حالت کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ تو انہوں نے جیسے بیان کیا پلنگ پہ لیٹے ہوئے کہ پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں اور تکیہ لگایا ہوا ہے، تو یہ ایک اچھی اچھا ہے۔ حالت کا اظہار ہے، اور اس سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ خیریت سے ہوں گے، عافیت میں ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور جیسے کہ آپ نے ترغیب بھی دی، اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ فوت شدہ کے قبر پر جانا چاہیے۔ فوت ہو گیا، مسلمان ہے اور عزیز ہے، والدین کی قبر کی حاضری کی تو بہت فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے خاص جمعہ کے دن جو حاضری دے والدین کی قبر پر، اس کی برکت اور فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے، تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو بری حالت کے اندر دیکھے تو اس کے لیے ایصال ثواب مزید کرنا چاہیے، کیونکہ مردہ اب اپنے اعمال سے تو اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور قبر میں برزخ میں اعمال ہی نے کام آنا ہے، وہاں پر نہ مال ہے نہ دولت ہے، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں مسلمان کا دعا کرنا، مسلمان کا ایصال ثواب کرنا، اور خاص طور پر والدین ہوں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ بہرحال جو ہمارے غالباً ظفر نام تھا، انہوں نے جو کال کی اور اپنے والد صاحب کا
حال بیان کیا وہ اچھا ہے. امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل وہ خیریت سے ہوں گے. بہرحال پھر بھی انہیں چاہیے کہ مزید ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایصال ثواب تو ایسا ہے جتنا کم کریں جتنا زیادہ کریں وہ کم ہے. اور آج ہم پڑھیں گے اور یہ تو ان کا حق ہے ہم پر نا, پوچھا آئے گا ان کے بارے میں, ان کا حق ہے. اب ہم قبرستان جائیں اور بس اوقات تو ہے کہ ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایصال ثواب تو کیا کریں گے, لیکن کبھی چلے آئے نا کسی عزیز کی انتقال کی خبر پہ, بھائی قبرستان جائیں گے تدفین ہو گئے تو کہتے ہیں چلیں والد صاحب اور والدہ کی قبر پہ بھی حاضری دے دیں. تو وہاں پر جا کے اس قسم کا بھی منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ قبر ہی نہیں ہے, قبر پتہ نہیں کہاں چلے گئی. تو بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ قبر بھول جاتے ہیں, اور یہ کہ تعداد بڑھ رہی ہے. اب وہ آتے ہیں, نشانی بنائی ہوتی ہے, یہ درخت تھا, وہ یہاں پر یہ پول لگا ہوا تھا, یہ یوں تھا, اب وہ تمام چیزیں چینج ہو گئی. آپ تو آ رہے ہیں 1 سال بعد 2 سال بعد, اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئی قبر. بھائی قبر تو اسی جگہ پر ہی ہے لیکن آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو یہ کہ دیکھ بھال رکھیں, پھول لے کے جائیں, اگر آپ کے مدنی منا ہے, آپ کے شہزادے, تو ان کو بھی لے کے جائیں, ان کو ترغیب دلائیں. آپ پڑھیں گے جتنی دیر تک تو یہ کہ وصیتیں کرتے ہیں, وہ کیا وصیتوں پہ عمل کرے گا, اس کو عملی ترغیب دلائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد کیسے فاتحہ ہوگی, تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے والد صاحب کی کیسے فاتحہ دلا رہے ہیں. تو یہ کہ سوئی کے پیچھے دھاگا ہے, تو آپ لے کے جائیے اپنے شہزادوں کو قبرستان. آپ بھی ایصال ثواب کیجئے, خود بھی ایصال ثواب کیجئے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو برکتیں دیکھنا نصیب ہوں گی. جی دوسرے خواب کی کال کی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی سے بول رہا ہوں, اقبال, محمد اقبال. تو یہ میں جو نا رات کو اکثر خواب دیکھتا ہوں کہ میں رات میں جیسے ایسے اڑ رہا ہوں ہوا میں, یوں جاتا ہوں پر واپسی نیچے آتا ہوں, اس طریقے کا خواب ہے. پر واہ بھائی واہ, کیا خواب ہے, اڑ رہے ہیں بھائی, یہ تو خواب میں اقبال بھائی. اب کیا تعبیر بنے گی ان کی, ہوا میں اڑ رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, پھر نیچے آ رہے ہیں, پر لگ گئے ان کے. بتائیے. دیکھیے واپس آ گئے اچھا ہے, ورنہ خواب میں اڑتے ہوئے بادلوں میں گم ہو جانا, آسمان میں گم ہو جانا تو موت کی علامت ہوتا ہے. اچھا, تو ویسے جو انہوں نے بیان کیا, اچھا اس میں بھی بڑی دلچسپ تعبیرات ہوتی ہیں, لیکن جو انہوں نے بیان کیا تو یہ اچھا خواب ہے اور حالات کی تبدیلی کی علامت ہوا کرتا ہے. اگر ان کے گھر میں, کام میں, کاروبار میں کسی اور طرح سے ان کو کسی پریشانی کا سامنا ہے, کوئی دشواری ہے, تو انشاءاللہ عز و جل ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انہیں آسانی حاصل ہوگی. بیمار ہوں گے تو انشاءاللہ شفا ملے گی, قرض دار ہیں تو بار قرض سے نجات ملے گی انشاءاللہ. تو حالات جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل اچھائی کی طرف جائیں گے. اچھا آپ نے اسی طرح اور بھی اسلامی بھائی ہوں گے, وہ خواب بیان کرتے ہیں, ان کی تعبیر پتہ چل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. اچھا دولت ہاتھ آئے گی, اچھا اب ایسا ہوگا, اچھا میں قرضہ اتر جائے گا. اب وہ کوشش نہ کرے کیونکہ میرے خواب میں تو یہ آیا ہے اور ایسا ہوگا. اب جو لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی قرضہ دینا ہے, اب ظاہری بات ہے کام ہوگا, کاروبار ہوگا, نہیں کام پہ بھی نہیں جا رہے, کوئی کاروبار بھی نہیں کر رہے, اور بس یہ ہے کہ یار خواب دیکھ لیا ہے, اب کیا کوشش کیا کریں. وہ خواب کی تعبیر بھی معلوم کری ہے مفتی صاحب نے, علامہ صاحب نے یہ بات بیان کی تھی, اب بس اسی پہ چلنا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو پھر وہ خواب ہی دیکھتے رہیں گے, بار بار خواب دیکھتے رہیں گے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں خواب کی تعبیر ایک تو یہ یقینی نہیں ہوتی, ظنی علوم میں سے ہے. اچھا ٹھیک. اور ٹھیک ہے ویسا ہی ہوتا ہے اور ہمیں یقین بھی اس پہ رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ علم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں جو ہے اسی پر آسرا کر کے بیٹھ جاؤں کہ بھائی اب تو بس یہ ہو گیا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اب مال میں جو ہے وہ برکت کا وظیفہ بھی تو ہوتا ہے. اور قرض دار آیا, اس سے بولا میں آج ہی اڑاؤں ہوا میں, اور اس کی تعبیر بھی معلوم کر لی ہے, اب جیسی آئے گی دولت آپ کو بھی دے دوں گا, اپنے پاس بھی رکھ لوں گا. پھر وہ ان کو اڑاتا ہی رہے گا. تو اب وظیفہ کر لیا کہ بھئی روزی میں برکت کا وظیفہ مل گیا. ٹھیک ہے, اب بندہ گھر میں بیٹھ جائے, یار وظیفہ مل گیا, میں وظیفہ ہی کرتا رہوں, کام پر نہ جاؤں, تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک. تو اس پر ایسا اعتماد کر کے بیٹھ جانا تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک نامناسب سی بات ہے. تو یقین ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے کہ اب تو بس خواب نظر آ گیا تو پھر یہ بیچارہ خوابوں میں رہے گا. ٹھیک. تو یہ ہے کہ بھائی عملی کوشش جاری رکھنی چاہیے. خواب تو آپ خود نہیں دیکھ رہے ہیں نا, خواب تو آ رہے ہیں آپ کو. تو جس طرح آپ کو خواب خود آ رہے ہیں نا, تو اس طرح آپ کو دولت یا آپ کا کاروبار یا آپ کی روزی جو ہے یہ اس طرح نہیں آئے گی نا. تو یہ کہ آپ کو تھوڑی کوشش کرنا پڑے گی.
تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ خواب بھی اچھے اچھے نظر آئیں اور یہ کہ کوشش بھی آپ جاری رکھیں، تو دونوں طرف سے کوشش ہو تو مدینہ مدینہ ہوگا۔ تو ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں، سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں ایک خواب مسلسل دیکھ رہا ہوں روزانہ، ہر دوسرے تیسرے دن کے چلتے چلتے ایک دم سے میرا راستہ بلاک ہو جاتا ہے آگے، کہیں گڈھے آ جاتے ہیں، کہیں ٹیلے نظر آتے ہیں، کہیں جانور نظر آتے ہیں، راستہ ملتا نہیں ہے، آتے جاتے بڑی دیر کے بعد پھر وہ آنکھ کھل جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی راستہ بلاک ہو جاتا ہے اور جانور نظر آ رہے ہیں کہ جانور ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، اب یہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن راستہ ہی بلاک ہے، تو کس طرح جائیں کہ بلاک کے اوپر سے جائیں؟ تو اچھا ہے کہ خواب دیکھا، انہوں نے کہا نا کہ میری آنکھ کھلتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تو خواب کی حالت تھی، ٹھیک ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ ان کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں اور مشکلات کا سامنا ہے، ٹھیک، تو اس کے لیے ایک میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، اب وہ وظیفہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اگر ایسا معاملہ ہوگا تو آپ کو آسانی عطا ہوگی۔ روزانہ جو ہے 100 مرتبہ یا قادرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، ناموں میں سے ہے، بڑا ہی پیارا نام ہے، یا قادرو، یہ پڑھ لیا کرے۔ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو کام پر جانے سے پہلے، اسی طرح اگر جاب کرتے ہیں تو جاب پر کام شروع کرنے سے پہلے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے آپ گھر پر ہی ہوتے ہیں تب بھی روزانہ فجر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا قادرو پڑھ لیں، اور جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی رکاوٹیں، مشکلات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے گا، اور جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور پوری ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، ہر پریشانی کا حل مدنی قافلے میں چل۔ اب یہ ہے کہ آپ رائے خدا عز و جل میں نکلیں گے تو جتنے بھی اسلام ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہے، کچھ کے اچھے خواب تھے لیکن کچھ کے خواب ایسے ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہاں یار کہیں ایسا نہ ہو جائے، دشمن سے واسطہ پڑے گا، چور گھر میں آ جائے گا، تو یہ ہے کہ جو بھی آپ بیان کر رہے تھے نا تعبیر، تو میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعبیر تاریہ کی طرف زیادہ ذہن جا رہا تھا کہ یعنی اسلام بھائی کو یہ ہے کہ روحانی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے، دیکھیں نا جیسے ہم نے بیان کیا پریشانی ہے، دشواری ہے، تو اب وہ تو بتا دیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اب ظاہر ہے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا حل بھی ملے، ٹھیک ہے، تو مدنی پنصورہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور مدنی پنصورہ کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی امیر علیہ سنت کی کتاب کی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا، آپ وظیفہ نکال لیں، اس کے اندر بہت پیارے مشورے بھی ہیں، روحانی علاج بھی ہیں، مشورے بھی، آپ پڑھ کے تو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہی کرم ہے۔ جی اسد بھائی، تعبیر میں نے بیان کر دی تھی، شاید مزید اگر مشورے دے کہ اچھا مدنی پنصورے کے، مدنی پنصورہ ہر گھر میں رکھیں، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ وظائف کو اپنے معمولات میں ضرور شامل کریں، یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ ہم دن بھر میں دسیوں کام کرتے ہیں، بہت سارے ہم پلاننگز کرتے ہیں، بہت ساری محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے معمولات میں کوئی 1 2 4 جتنے آپ کر سکیں ٹھیک ہے وظائف کو شامل کر لیں، جیسا کہ مال و اسباب، اور آج کل اپنے ہم یہاں کے حالات کی بات کریں، دنیا میں بہت سارے مقامات ہیں وہاں پر بھی حالات اچھے نہیں ہیں، چھینا چھپٹی کا معاملہ ہوتا ہے، چور بعض اوقات چوری کا معاملہ ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، حفاظت چاہتے ہیں لوگ، تو جیسا کہ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ 3 بار فجر اور عصر کے بعد پڑھنے کا وظیفہ ہے، اور بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اب جیسے یہ کسی نے معمول میں بنا لیا، اسی طرح صبح کے وقت جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو شخص پڑھ لے تو دن بھر شیطان سے حفاظت کی بشارت ہے اس کے لیے۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح سونے سے پہلے جو سورہ فلق اور سورہ ناس کا عرض کیا گیا، اسی طرح یا قادرو کا وظیفہ ہے، یا مغنی کا وظیفہ ہے، اسی طرح چلتے پھرتے یا سلامو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک ہے۔ اب اس کی کوئی مخصوص مقدار جو ہے وہ ہمارے شب و روز کے معمولات میں شامل ہو جائے تو یہ ایک بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارے کتنے معاملات جو ہے وہ سنورتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ کوئی بھی وظیفہ ہے، ایک عمومی وظائف ہوتے ہیں، وہ اپنی عادت کے اندر شامل کر لیں، اور اگر کوئی خاص آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، کوئی خاص پریشانی ہے، تو اس خاص چیز کے لیے جو خاص وظیفہ ہے
وہ اپنے معمولات میں شامل کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ عز و جل. اچھا آپ نے مشورہ دیا. ایک مدنی مشورہ میں بھی یہ دینا چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی پنصورہ تھوڑا سا زیادہ صفحات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی پہنچ میں نہ ہو، لیکن ایک چھوٹا سا رسالہ ہے تو اس کا نام ہی ہے 40 روحانی علاج. تو 40 روحانی علاج ہیں. اب ایسا ہوگا کہ بچہ بیمار ہے، اب اس پہ دم کیا کرنا ہے، تو فوراً کھولا اور یہ مدنی پنصورے کے اندر یہ رسالہ موجود ہے. تو مدنی پنصورے میں آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ بچہ بیمار ہے، اس میں یہ وظیفہ ہے، اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیں. میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اب میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے ٹیبلٹ بھی کھا رہی لیکن شفا نہیں ہو رہی، تو آپ تھوڑا روحانی علاج کی طرف بھی آئیے. اسی طرح آدھے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا بھی علاج اس کے اندر موجود ہے. یہ کہ پتہ تو ہو نا، جس طرح گھر میں ٹیبلٹ رکھی ہوتی ہیں، بھائی کیا ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، اچھا بخار ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس تو ہم بعد میں جائیں گے، آپ پہلے یہ ٹیبلٹ لے لیں نا. اب یہ کہ سر میں درد ہو رہا ہے، اچھا یہ ٹیبلٹ ہے تو آپ یہ کھلا دیجئے. لیکن جس طرح آپ کو بیماریوں کے دوائیوں کے نام پتہ ہے کہ اس وقت یہ دوائی اس کو ملنی چاہیے، یہ ٹوٹکا اس کو ملنا چاہیے، تو اس طرح روحانی علاج نہیں معلوم ہونا چاہیے. اور جو گھر کے بڑے بوڑھے ہیں جن کو کہا جاتا ہے ٹوٹکے بتاتے ہیں، جاؤ دادی سے آ کے پوچھ لو وہ بتا دیں گے، دادا سے پوچھ لو جا کے وہ بتا دیں گے. تو دادا جی دادی جی آپ کو روحانی علاج بھی آنے چاہیے کہ بھائی یہ پڑھ لو، لاؤ میں دم کر دوں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ گھر میں اس قسم کا ہو کہ دوا بھی ہو، دعا بھی ہو، روحانی علاج بھی ہو تو کیسا مدینہ مدینہ ماحول ہوگا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ نگران شورے فرماتے ہیں نا، بڑی پیاری بات کہ ڈاکٹر ایسا ہو کہ دوا بھی دے روحانی علاج بھی دے. تو کیا کہ شاید دوا تو کام نہ کرے اس کی، لیکن روحانی علاج انشاءاللہ کام کر جائے گا تو رش بڑھ جائے گا کہ یار یہ ڈاکٹر کتنا اچھا ہے کہ روحانی علاج بھی دیتا ہے، دوا بھی دیتا ہے، دعا بھی دوا بھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں اور دیکھیں کیا خواب ہم سے بیان کیا جا رہا ہے. چند منٹ رہ گئے ہیں صرف سلسلہ ختم ہونے میں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی خواب ہے تو یقیناً آپ نے ریکارڈ کروایا، اگر وہ کالز آپ کی شامل نہ ہو سکے تو معاف کر دیے گا. انشاءاللہ پھر کبھی سلسلے میں آپ کی کال شامل کریں گے. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر زمان اطاری پنڈ خان ٹوپا سے بول رہا ہوں، اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہمارے علاقے کے اظہر بھائی ہیں جو فوت ہو چکے، تو وہ فوت ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بہت اچھی حالت میں جو ہے ان کو میں نے دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نا مجھے کہہ رہے تھے کہ تم دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت یہ کرو، اور اس کی بدولت مجھے جو یہ تم مجھے خوش بشاش دیکھ رہے ہو نا، اس کی بدولت مجھے دیکھ رہے ہو، تو اس کے لیے جو مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. تو مدر بہار بھی ہے. جی واقعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں. تو ناظرین نے جیسے یہ خواب سنا کہ وہ آ کے اپنی اچھی حالت کا بیان کرے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مردے کا آ کر اپنی اچھی حالت کا بیان کرنا یا اسے اچھی حالت میں دیکھنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ ویسا ہی ہوگا. تو ماشاءاللہ انہوں نے اظہر بھائی کا بیان کیا تو ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ عافیت میں ہوں گے. اور انہوں نے اس کی جو وجہ بیان کی کہ میں مدنی ماحول سے وابستہ تھا اسی لیے میں قبر کے اندر آرام کے اندر ہوں، سکون کے اندر ہوں. تو یہ تو خواب ایسا ہے کہ جس کی تعبیر کرنے کی حاجت نہیں، واضح ہے کہ انہوں نے نیکی کی دعوت دی، اچھے ماحول سے وابستہ ہونے کا مشورہ دیا. تو آپ قبول کر لیجئے. آپ کے خصوصاً ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی ہے، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی ہے تو نیت بھی کر لیجئے کہ آپ کے شہر میں جہاں پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں پر آپ ضرور جائیے اور دیکھیے کہ جس طرح آپ کے وہ دوست یا آپ کے جو اسلامی بھائی ہیں جو آپ کے علاقے کے تھے وہ اچھی حالت میں ہیں. تو انشاءاللہ جو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ اچھے ماحول کی برکت سے، اجتماع کی برکت سے جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو خاتمہ بالخیر اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. تو جو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں کہ جس میں کسی تعویل کی یا تعبیر کی حاجت نہیں ہوتی، وہ واضح ہوتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بیان کیا، تو اس پر یہ کہ ان کو عمل کر لینا چاہیے. میں یوں کہوں گا کہ اس خواب کی تعبیر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے. ہفتہ وار اجتماع میں جانا شروع کر دیجئے، آپ کے خواب کی تعبیر ہو جائے گی. اور کیسا پیارا انداز ہے کہ اظہر بھائی اور مبلغ دعوت اسلامی معمول ہوتا ہے کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں اسلامی بھائی کچھ موجود ہیں. امیر سنت کی تربیت ہے نا کہ آپ نے مدنی انعام پہ عمل کرتے ہوئے سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گزر جاتے ہیں تو پہچان بن جاتی ہے، یار یہ آ رہے ہیں اسلامی بھائی، تو کھڑے ہو کے ملتے ہیں. اور یہ کہ قافلہ جا رہا ہے، اب یہ کہ ہر مہینے قافلے کی ڈیٹ ملتی ہے، اس دفعہ منع کر دیا پھر آئندہ پھر پہنچ جاتے ہیں. تو نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہتا ہے زندگی میں بھی. تو کیا ہی میرے کو بہت اچھا لگا ان کا کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اسلامی بھائی زندگی میں ملاقات ہوتی ہوگی اور یہی باتیں ہوتی ہوں گی کہ آپ نے اجتماع میں چلنا ہی چلنا ہے، بعد وفات وہ ان کے خواب میں آ رہا ہے.
اور کیسے مبلغ ہیں کہ بعد از وفات خواب میں آ رہے ہیں اور ان کو پھر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ہفتہ وار اجتماع میں آئیے تو میں آپ کو ایک عرض کروں گا حضرت ضرور جائیے، ٹھیک ہے، 12 جمعرات کی نیت کریں اور ان کو بھی صالح صاحب کریں، اظہر بھائی کو، ان کو تو ہوگا کیونکہ آپ ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں، اور جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اصالہ ثواب ہوگا، اور جتنے بھی مبلغین دعوت اسلامی ہیں اور جتنے بھی اسلامی بھائی مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیے، ٹھیک ہے، گھر میں اچھا ماحول بنائیے، گھر میں درس دینے کا سلسلہ ہو، گھر میں نیکی کی دعوت کی بات آپ بھی کریں، فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھا رہے ہیں تو گھر والے کبھی آپ کو اٹھا دیں، آپ مدنی منوں کو اٹھا رہے ہیں تو کبھی مدنی منا آپ کو اٹھا دے، اس قسم کا ایک گھر میں ماحول بنے، اور سونے سے پہلے یہ کہتے ہیں نا ہم درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں، تو زیارتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی مکے میں کیوں نہیں جا پا رہا؟ کبھی مدینے کی زیارت کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، سب چیزیں پڑھتے ہیں، گھر میں ماڈل لگائے ہوئے ہیں مکے کے، کعبۃ اللہ کے، بغداد شریف کے، لیکن خواب میں وہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ بچہ بھی جا رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن خواب میں کرم کیوں نہیں ہو رہا؟ تو شاید کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ سونے سے پہلے کٹ لگا دیتے ہیں، کئی گناہوں بھرے چینلز دیکھ کر، گناہوں بھرے کہانیاں پڑھ کر، یہ کہ الٹے سیدھے معاملات دیکھ کر سو جاتے ہیں، اب سوتے ہیں تو بیچ میں کٹ آ گیا، تو اگر یہ کٹ نہ آئے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کرم ہی کرم ہوگا۔ تو میں تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ دعا کرتے رہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری دعا کرتے تھے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 1 گھنٹے کا ہمارا سلسلہ تھا، اسد بھائی اب سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو گیا۔ انشاءاللہ جو کالز رہ گئی ہیں تو ہم آئندہ سلسلے میں ابتدا میں ان کے جوابات درج کریں گے، ہمارا معمول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ کال رہ ہی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ جو منگل کو سلسلہ ہوگا وہ 7:30 پر، تو ابتدا میں ہم ان کے جوابات کو شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو جو رہ جانے والے ہیں تو ان کو کچھ انتظار کرنا پڑے۔ چلیں ٹھیک ہے، جن کے خوابوں کی تعبیر بیان نہیں ہو سکی آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو ضرور شامل کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ صبح 10:10 پر حصول علم کی نیت سے دیکھیے سلسلہ فیضان علم براہ راست۔ تیرے دھوم مچی ہو